السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ لیاقت. میں چاہ رہی ہوں آپ سے ڈسکس کرنی ہے آج بی ایڈ کے جو امپورٹنٹ کویشچنس ہیں جو کہ میں نے 2 آلریڈی اپلوڈ کر دیے ہیں. وہ 4 چیپٹر کے تھے اور یہ 5th چیپٹر کا جو کہ ہے چیپٹر نمبر 5 اور انسٹرکشن ٹیکنالوجی اس کا نیم ہے. اور بک ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن 8623 جو کہ میں نے اس بک سے تیار کی ہے. لیکن آپ جیسے کہ پیپر ابھی 2-3 دن میں ہیں تو آپ کو تیاری کرنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے. تو جسٹ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ بہت اچھے سے کویشچن اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. ہیڈنگس میں نے آلریڈی لکھی ہوئی ہیں, ان کو میں جتنا ڈیفائن کر سکتی ہوں, یا ایسی ہیڈنگس جن کے بارے میں آپ آلریڈی لکھ سکتے ہیں ان کو میں ڈیفائن نہیں کروں گی. جی, انسٹرکشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ آپ کا تعارف آ جائے گا. تعارف میں آپ کیا جی کہ انسٹرکشن ٹیکنالوجی وہ اسٹڈی میں ہم یوز کرتے ہیں جو کہ ٹیچر کو بچوں کو وہ چیزیں سکھانے کے لیے ہیلپ فل رہتے ہیں. تو اس میں اے وی ایڈس ہو سکتے ہیں, پروجیکٹرز ہو سکتے ہیں, ریڈیو ہو سکتا ہے, ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہو سکتا ہے, کیونکہ ان پہ بھی کچھ جو تدریسی پروگرامز ہیں وہ بھی چلائے جاتے ہیں. یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ کس طرح ہیلپ رہتے ہیں وہ آپ تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے. 3 to 4 لائنس کا آپ ڈیفائن کر دیں. انسٹرکشن ٹیکنالوجی کے مقاصد, اس میں آپ مقاصد کیا ہیں ان کے کہ وہ ٹیچر کے لیے ہیلپ فل ہے, اس کی حواس خمسہ کے ذریعے بچوں کو سکھایا جائے تو وہ چیز بڑی اچھی رہتی ہے. جدہ نظریات کے لیے اور ٹیچر کے لیے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے ان کو یوز کرنے کی وجہ سے. یہ اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں. سمی بصری معاونات کے فوائد, اگر آپ کو کوشچن آ جائے سمی بصری معاونات کے فوائد اور یا تدریسی معاونات کی تیاری کے اصول کون سے ہیں. اور لاسٹ ٹائم جو تھا نا وہ اس سے ریلیٹڈ کویشچن تھا, اور لاسٹ ٹائم جو آیا ہے وہ ٹیلی ویژن سے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں آپ کو پورے چیپٹر میں جو امپورٹنٹ چیزیں آ رہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. جی, سمیع اور بصری معاونات کے فوائد. حواس خمسہ کو عمل تعلیم کے لیے فعال رکھنا, کہ اس کے ذریعے آپ کو 5 سینسز جو ہے نا ان کو آپ ایکٹیو کرتے ہیں. انفرادی اختلافات سے حد برآں ہونے کے لیے, کہ جو بھی آپ کے بچوں کے کانفلکٹس ہوتے ہیں نا ان کو آپ دور کرتے ہیں ان کے ذریعے. پیچیدہ نظریات کی تشریح ہوتی ہے. جو نظریات ان کو بہت مشکل لگ رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, ان کی کیا ہو جاتی ہے, ان کے سامنے تشریح ہو جاتی ہے, ان کو وہ سمجھ جاتے ہیں. ان کے سامنے تشریح کرنا کیا ہوتا ہے, ایک چیز کو آپ ڈیفائن کر دیتے ہو فلی. اور تازہ اور بروقت علم کی فراہمی, کہ جب آپ ان چیزوں کو معاونات کو آپ یوز کرتے ہو تو بچے جو ہیں وہ اسی وقت اس چیز سے ریلیٹڈ ان کو علم بھی مل جاتا ہے. اور تازہ کیا, کہ تازہ کیسے کہ جو جدید ہوتا ہے نا نالج وہ حاصل کر پاتے ہیں. تدریس میں تنوع کا مطلب ہوتا ہے ورائٹی, اور دلچسپی برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے. کہ تدریس میں ورائٹیز آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے جب آپ معاونات کو یوز کرتے ہیں, اور دلچسپی بڑھ جاتی ہے بچوں کی. مشینی طرز تدریس کو اپنانا, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جب آپ یہ مشینی طرز تدریس کو اپنائیں گے اس طرح کے جدید دور میں تو بچوں میں کیا ہو جائے گی, ان چیزوں سے ریلیٹڈ ان میں انفارمیشن بھی آ جائے گی, ان کو یوز کرنا آ جائے گا, اور وہ جو ٹاپک اس وقت پڑھ رہے ہوں گے اس سے ریلیٹڈ ان کی انفارمیشن بھی اور ان کی علم حاصل کر پائیں گے. فارغ اوقات کا بہترین مشغل, اگر ٹیچر کا دل نہیں بھی کر رہا ہے یا بچے جو ہیں وہ آلریڈی ٹیچر جو ہے ایک ٹیپ پلے کر دیتا ہے, بچے کیا ہیں وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ پھر بھی سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ٹیچر پھر بھی فارغ بیٹھا ہے لیکن کیا ہے وہ بہترین ان کا مشغل بن جائے گا, یا بچوں کو آپ یہ چیز سکھانے میں آسانی ہو جاتی ہے. خیالات میں تسلسل ہوتا ہے, کہ ایک چیز ہے بے ربط سی جا رہی ہے, جب آپ بتا رہے ہیں ان میں کوئی تسلسل نہیں ہو رہا ہے یا وہ امیجن نہیں کر پا رہے ہیں. ایک باقاعدہ آپ اسکرین پہ شو کر رہے ہیں یا ایڈز کے ذریعے شو کر رہے ہیں تو وہ کیا ہو گیا کہ خیال میں ان کے جو خیالات ان کے بنیں گے وہ تسلسل ہوگا ان میں. استاد کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اس سے استاد جو بچوں سے نتائج لے گا وہ اس کے کیا ہوں گے, بہتر ہوں گے. حافظے کی ناکامی, اگر کسی بچے کے حافظے کی ناکامی ہوتی ہے یا اس کو چیز جلدی یاد نہیں ہوتی, ان کی وجہ سے اسے وہ بھی یاد ہو جائے گی, اور درست مفہوم کی ترسیل, اور اس سے جو ان کے مفہوم بنیں گے مائنڈس میں وہ بھی بہتر بنیں گے. جی, اس کے بعد آ جاتا ہے جی تدریسی معاونت کی تیاری کے اصول. جو ہم تدریسی معاونات یوز کرتے ہیں ان کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. مناسب اور موضوع سامان کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, کہ معاونات آپ نے جون سی یوز کرنی ہے وہ آپ نے ان کو چوز کرنا ہوتا ہے. مناسب سامان کا مناسب وقت پر استعمال, جو بھی آپ معاونات یا ایڈز یوز کرنے والے ہیں یا کوئی پروجیکٹر یوز کرنے والے ہیں, کوئی اسکرین یوز کرنے والے ہیں جس سے آپ بچوں کو شو کرنا چاہ رہے ہیں, یا کچھ آڈیو پلے کر کے ان کو کروانا چاہ رہے ہیں, تو وہ مناسب وقت پہ ہونی چاہیے. ان کو بریفنگ کے ساتھ
کچھ سمجھاتے ہوئے. تو اس کے بعد کیا ہے مناسب مقام کا انتخاب. تو اس سے پہلے اس کے بعد کیا ہوگا, مناسب مقام کا انتخاب ہوگا, مناسب طریقہ استعمال اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ. سمی بصری معاونات میں جو امپورٹنٹ چیز پوچھی گئی ہے وہ ٹیلی ویژن ہے کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم جو ہے وہ تدریس میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں اور وہ کس طرح ہیلپ فل رہ سکتا ہے. تو 1932 میں باقاعدہ پہلی بار ایک پروگرام نشر کیا گیا تھا جس کے ذریعے تعلیم سکھائی گئی تھی, یعنی کہ ٹیلی ویژن کو پہلی دفعہ تعلیم کے لیے ہیلپ فل سوچتے ہوئے پروگرام شائع کیے گئے تھے. ٹی وی کے ذریعے سے مختلف تفریحی پروگرام, تجارتی پروگرامز, ثقافتی پروگرام اور تعلیمی اور مشاورتی پروگرامز جو ہیں نا وہ کیے جا سکتے ہیں جو کہ ان کو انفارمیشن دے سکتے ہیں, ان کو ہیلپ فل رہ سکتے ہیں. تعلیمی ٹیلی ویژن کی خصوصیات. تعلیمی ٹیلی ویژن کی خصوصیات کیا ہیں؟ پروگرامز جو کیا ہوتے ہیں وہ براہ راست نشر کیے جاتے ہیں. تو پہنچ رسائی سے باہر کی معلومات ہوتی ہیں کہ آپ بچہ چاہے اپنی کلاس میں بیٹھا ہے یا اپنے گھر میں بیٹھا ہے, وہ بہت دور جو ان کے ٹیچرز سکھانے والے ہیں وہ ان سے سیکھ سکتا ہے. اور کچھ ایسی چیزیں اگر کوئی غریب طلبہ ہے یا ٹیچرز کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں تو وہ ٹی وی کے ذریعے یا اس میں شو کر کے اس چیز کو یا اس سے جو ریلیٹڈ ریکارڈ کیے گئے ہیں پروگرامز ان کو پلے کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا, ان کے پہنچ سے جو باہر کی چیزیں ہیں نا اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے. اجتماعی اور گروہی استفادہ, اس کو آپ پوری کلاس کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ انڈیویجولی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ماہرین تعلیم کی خدمات, اس سے آپ ماہرین تعلیم کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں. ذہنی نفسیاتی بیداری, ذہنی اور نفسیاتی بیداری ہوتی ہے اس سے, ٹھیک ہے. ذہنی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ بچوں میں کیا ہوتی ہے, تحریک پیدا ہوتی ہے, بیداری پیدا ہوتی ہے. اور بیداری مطلب کہ جاگ جاتے ہیں وہ بچے ان کی. تدریس میں جدت, تنوع. تدریس میں جدت کا مطلب ہے کہ اس میں نیو چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. اور تنوع کیا ہوتا ہے, اس میں ورائٹی آتی ہے. تاریخ کو مؤثر اور بامعنی انداز میں پیش کرنا. مجرود اور مقرون میں تعلق. مجرود جو اشیاء ہوتی ہیں ان کا آپ مقرون کے ساتھ تعلق بنانا شروع کر جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو نیکسٹ, سیریسلی اب تو میرا بولنے کو بھی دل نہیں کر رہا کیونکہ میں اتنی دفعہ ویڈیو بنانے کے بعد مجھے ڈل کرنی پڑتی ہے, کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. ابھی میں آپ کے ساتھ صرف آلریڈی جو ہے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو میں صرف ان کو ڈیفائن نہیں کروں گی, صرف ان کو پڑھوں گی آپ کے سامنے اور بتا دوں گی تاکہ آپ کو یہ ہیلپ فل رہے. تدریسی عمل کے لیے معاونت. تدریسی عمل کے لیے معاونت کا مطلب کیا ہے, ہیلپ فل ہوتی ہے. یہ چھوٹے اور آنکھ سے نہ دکھانے والی اشیاء کی پیشکش, یعنی کہ ایسی چیزیں جو چھوٹی ہوتی ہیں اور آنکھ سے نہیں دکھائی دے سکتی ہیں وہ آپ ان کے ذریعے یوز کر سکتے ہیں. ٹی وی کو یوز کر سکتے ہیں دکھانے کے لیے. طلبہ کا جائزہ ہوتا ہے اس کے ذریعے. طلبہ کا جائزہ جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے کیونکہ دیکھیے جب آپ ٹی وی پہ کوئی چیز چل رہی ہے تو آپ کو بچوں کی نگرانی کرنا زیادہ آسان رہتی ہے. مختلف معاونات کا آسان استعمال. اوکے, معاونات جو بھی چیزیں آپ اس کے لیے یوز کرتے ہیں. ہماگیر, اطلاع ابلاغ. اطلاع ابلاغ جی ان کو آپ یوز کرتے ہیں. قومی مشکل قوانین و عوامل کی وضاحت کرتے ہیں اس کے ذریعے سے. کلاسز وار تعلیمی تربیتی پروگرامز کی نشریات جو ہوتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں اور کلاسز وار ان کو ٹائم ٹو ٹائم سکھایا جا سکتا ہے ڈفرینٹ کلاسز کو. تازہ ترین معلومات کی فراہمی. موجودہ معلومات کی تقویت, جو موجودہ معلومات ہوں گی وہ ان کو پہنچائی جا سکیں گی. تقویت کا مطلب یہ ہے. اور ٹی وی بطور تدریسی معاونات کے خامیاں. اس میں خامیاں کیا ہو سکتی ہیں, ٹی وی استاد کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے. اور اوقات نشریات میں خامی ہو گئی کیونکہ اوقات جب نشریات آپ کی ان کے ٹائم سیٹ کیے جاتے ہیں جو ابھی ٹی وی پہ نشریات ایسی آنی ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوں گی, وہ ان میں خامی ہے کہ آپ جس ٹائم بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ میں بھی اس ٹائم وہ پلے نہ ہوں.
ترتیب و تدوین میں کمی، ان کی ترتیب نہیں ہوتی ہے یا ان کے ٹائم جو ان کا مقرر ہوتا ہے اس میں کیا ہوگی، کمی ہو جائے گی یا خامی آ جائے گی۔ تعلیمی پروگرامز کے دورانیے میں پابندی، ان کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، آلریڈی فکس ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے میں کرنی ہے، تو پھر وہ وداؤٹ کسی چیز کو ڈیفائن کیے وہ اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ یک طرفہ عمل تدریس، تو اس میں کیا ہے جی، جو ٹیچر آپ کو نشریات میں یا ایک پروگرام میں سکھا رہا ہے وہ صرف اپنی ہی کر رہا ہے، تدریس اپنی طرف سے دے رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے، بچوں کا کوئی اس میں بچوں کو چیک نہیں کر رہا ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ غلط خیالات تفہیم کی بیدار ہونا، اس میں غلط خیالات ہو سکتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے مہینوں میں چینج ہوتی ہے، سالوں میں چینج ہوتی ہے، لیکن وہ ویڈیو میں یا ایک پروگرام میں بہت جلدی سے چینج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، تو بچوں کو لگتا ہے کہ شاید وہ اسی طرح سے جلدی سے چینج ہونی، جیسے ایک پودے کا بیج سے باہر آنا، تو یہ کیا ہوگی، اگر آپ اس کو ٹی وی پہ دکھائیں گے تو یہ تو پروسیجر بہت فاسٹ ہوگا نا وہاں پہ، تو اس سے بچوں میں غلط خیالات جو ہے نا وہ جنم لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مظاہر فطرت کے متعلق غلط تصورات، اس میں وہی جو میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا، یا ایک دن کا ہونا اور رات کا نکلنا، اس میں یہ ایگزامپل آپ کو ہیں۔ ٹی وی کا مؤثر تدریسی استعمال، اس میں آپ کی جو آپ نے جو فوائد اس کے بیان کیے ہیں آپ ان کو ڈیفائن کر سکتے ہیں صرف لائنز میں، نوٹ کہ آپ اس کو ہیڈنگ بنا کے ان کو ڈیفائن کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔